زہرا پہ بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللهم نقرأ الفاتحة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووطد بالصخور ميدان أرضه. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد صاحب الأبد أول العدد الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المخصوصين بطرف البلاء المكرمين بتوعب العناء. اللهم إنا نسألك بأن يوفقنا للعزاء الشهيد على مقتول الطريد صاحب الدمعة الساكبة ذي المصيبة الراتبة الذي بكت عليه البحار بأمواجها والسماوات بأركانها والأرض بأرجائها والأشجار بأغصانها. مولانا ومولى الكونين ريحان رسول الثقلين نبي عبد الله الحسين عليه الصلاة والسلام الذي قال في حقه نبي الإنس والجن من بكى على الحسين وبكى تباكى فله الجنة. واللعنة الدائمة على أعدائهم منكر فضائلهم غاصب حقوقهم هادم مزارهم غالم شيعتهم من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكتاب المجيد والفرقان الحميد وهو أصدق القائلين وقوله الحق ثم الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. صلوات اللهم صل على محمد و آل محمد. بزرگان ملت جعفریہ، عزاداران سید الشہداء علیہ السلام، پرساداران امام مظلوم کربلا، ماتمداران وسیع مصطفیٰ، قرآن مجید کی یہ وہ آیت کہ جس کے ذیل میں نے کچھ باتیں آپ کی خدمت میں کل پیش کی تھی، جس میں پروردگار عالم بڑے صاف لفظوں میں بہت صاف بات کر رہا ہے. یہ بات ڈھکی اور چھپی نہیں ہے، بالکل واضح ترین بات ہے کہ اگر یہ معاملہ ہے تو آگے کی زندگی بہتر ہو سکتی ہے. وہ کیا ہے؟ من عمل صالحا من ذکر او انثى. عمل صالح ہونا چاہیے، صرف عمل کام نہیں آئے گا، صالح عمل ہو. اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً. جو ایسا کرے گا ہم اس کی حیات کو حیات طیبہ بنا دیں گے. جو یہ کام کرے گا اس کی حیات حیات طیبہ ہوگی. حیات طیبہ آپ کی خدمت میں عرض کروں ایسے نہیں ملتی.
حیات طیبہ لینے کے لیے لوگ تو طیبہ میں جا کے طیبہ میں دفن ہو گئے تب نہ ملی حیات طیبہ. لوگ تو طیبہ میں دفن پڑے ہیں, حیات طیبہ نہیں ہے. حیات طیبہ میں نے کل کی گفتگو اگر آپ کے ذہن عالیہ میں ہو کہ کسی کی قربت سے نہیں ملتی. حیات طیبہ کی پہلی شرط ایمان کی شرط ہے. ایمان, میں نے آپ کی خدمت میں وہ آیت بھی پیش کی تھی, اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. یہ انہیں ہی نصیب ہوگی جو ایمان اور عمل صالح کی دنیا میں کامیاب ہوں گے, تو انہیں جا کر یہ ملے گی حیات طیبہ. اب جن کی حیات طیبہ ہو جائے گی تو پھر اس حیات کا ہوگا کیا؟ آپ دیکھیں عمار یاسر کو کوئی یاد رکھے نہ رکھے, لیکن ان کی والدہ کے نام جب آتا ہے تو لوگ اسلام کو یاد رکھتے اس لیے کہ اس شخصیت نے عمل اور ایمان کی دنیا میں ایسا کردار پیش کیا کہ مر کے بھی حیات مل گئی, شہید ہو گئی. لیکن حیات طیبہ سے مراد یہ نہیں ہے کہ زندگی زندہ رہو, اما مر کے بھی حیات جو دے اسے بھی حیات طیبہ کہہ دیا کرتے ہیں. ایک صلوات پڑھے محمد والے ساری حیات. مسئلہ تو یہی ہے کہ جو اس در سے متمسک ہو اس کی موت بھی زندگی ہوتی ہے, اور یہ بھی قرآن کہے گا. قرآن کہہ رہا ہے کہ نہیں؟ تم کیا گمان کرتے ہو جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتے ہیں, مرا ہوا ہاں ہم احیاء, وہ زندہ ہے عند ربہم, اپنے رب کی جانب سے رزق بھی لے رہے ہیں, وہ زندہ ہے. یعنی جو اس راہ میں شہید ہوتا ہے وہ مرتا نہیں ہے, یہی حیات طیبہ ہے. یعنی اب میں آپ کی خدمت میں جملہ عرض کروں, بہت سے لوگ ایسے ہیں کائنات میں جو پوری زندگی جی کر بھی مرتے رہے, بہت سے ایسے ہیں جو مر کے بھی زندہ ہو گئے. صلوات پڑھے محمد. ہے کہ نہیں؟ کتنے سال جی گئے؟ 5000 سال جی لیا. اب ایک شخصیت کی تاریخ میں 3600 سال جی ہو. زندگی کتنی اس کی؟ 3600 سال. نام کیا ہے اس کا؟ عوج بن عنق, نام آپ نے سنا ہوگا اس کا. 3600 سال جناب آدم کے زمانے میں پیدا ہوا ہے, اور مرا کب ہے؟ جناب آدم کے زمانے کے بعد. جناب آدم کی ایک بیٹی کا بیٹا ہے, مرا ہے جناب موسیٰ کے زمانے میں. اتنی لمبی زندگی. اب کوئی کہے کہ یہ حیات طیبہ ہے. حیات طیبہ لمبا جینا نہیں ہے, مرتے وقت صحیح مرنا حیات طیبہ والا ہے. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد والے. یہ نہیں کہ کتنا جیے, اللہ کی بارگاہ میں کوانٹیٹی کی کوئی قیمت نہیں, کوالٹی چاہیے. وہاں عمل بھی کوانٹیٹی میں نہیں کوالٹی میں دیکھا جاتا ہے. عمل اسی صالحہ کا لفظ ہے, عمل کوالٹی کے حساب سے صالح ہے تب تو کامیاب ہے, ورنہ تو کوئی نہ, ورنہ تو عمل میں تو بھیڑ لگی پڑی ہے. ہم سے زیادہ عمل لوگ کر رہے ہیں, کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ ہمارا بھیا کندھوں پہ گٹھے پڑ گئے بستر اٹھا کر, لیکن ان کا یہ کثرت عمل انہیں کہاں لے جا رہا ہے؟ کوئی بتائے تو. میں نے کل کی مجلس میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا, کثرت عمل کی جانب نہ دیکھیں, عمل تھوڑا ہی کیوں نہ ہو. کیوں کا لفظ استعمال کرو کہ اگر کوئی بہت عمل کر رہا ہے تو اسے آپ یہ نہ کہیں یہ بیکار آدمی بہت عمل کر رہا ہے. نہیں, کہہ رہا ہوں اگر کوئی نہیں کر پا رہا ہے اور تھوڑا, جیسے میں آپ کے سامنے ایک روایت پیش کروں. دیکھیں, ہم اور آپ نحن ابناء الدلیل, ہم دلیل کے بیٹے ہیں. جدھر دلیل ہے ادھر ہم ہیں. یعنی جدھر آیت اور روایت بتائے گی وہاں ہم ہیں. ٹھیک, آیت روایت کیا کہتی ہے؟ ایک
नौजवान की 2 नमाज 1 रकत और एक शादीशुदा की 1 रकत, दोनों बराबर है? नहीं। अहले बैत अलैहिस्सलाम फरमाते शादीशुदा इंसान की 1 रकत 70 नौजवान की 70 रकत के बराबर है। क्यों? वो इतनी मसरूफियत के बाद भी अल्लाह के लिए वक्त निकाल पाया है। तो इसका मतलब कसरत का मसला नहीं है। हाँ, जो चीज जब अल्लाह ने जितनी वाजिब की है वो अदा हो रही है, उसके लिए वक्त नहीं। अब करा रहे भाई वो नमाज शब नहीं पढ़ते, मुस्तहब है। अगर नहीं पढ़ता कोई तो मुस्तहब है। वाजिब कोई ना कर रहा हो तो आप कहे कि वाजिब नहीं कर रहा है। अब वाजिब भी हमारे पास वो है जो कुरान ने बताया है। ऐसा भाई आपकी बात की मैं तस्दीक करूं, वाजिब भी वो है जो कुरान ने बताया। कुरान का अकीमुस सलात, नमाज पढ़ो। अब बताइए हम किसकी बात माने? कुरान और अहले बैत के अलावा किसी की बात मान सकते हैं? नहीं मानना है ना। कल आपकी खिदमत में अर्ज किया था, जितना अहले बैत उतना कुरान, दोनों को लेके चलेंगे तब कामयाब होंगे। कुरान कह रहा है अकीमुस सलात, हम कह रहे हैं नहीं नमाज नहीं पढ़नी, बाकी सब करना है। हाय, ये बताइए मुझे इंसाफ से, अहले बैत अलैहिस्सलाम इस वाली बात को पसंद करेंगे कि उनका चाहने वाला कुरान ही का मुखालिफ हो? नहीं पसंद करेंगे अजीजों। अहले बैत को अभी मैं आपकी खिदमत में आखिरी मजलिस में इमाम की एक वसीयत पेश करूंगा जो इमाम ने ज़र्ब लगने के बाद दी है। हम इस मसले पे तो रोते हैं इमाम को ज़र्ब लगी, इमाम की वो वसीयत भूल जाते हैं जो इमाम ने उस आलम में दी है लोगों को। मैं आपकी खिदमत पेश करूंगा, और वो खास तौर पे इसीलिए ताकि हम इस मसले को अपने जो ज़हन में हमारी उलझने हैं वो सही हो जाएं कि शरीयत और अहले बैत अलग नहीं है। ये एक ही अहले बैत यानी शरीयत, शरीयत यानी अहले बैत, एक ही चीज है। क्यों? इसलिए कि जो अहले बैत करते गए वही शरीयत बनती चली गई। भाई अगर अहले बैत ना होते तो नमाज पढ़ के दिखाता कौन? अहले बैत ना होते रोजा रख के दिखाता कौन? अहले बैत ना होते हज के हुक्म पे अमल कौन करता? अहले बैत ना होते जिहाद कैसे पता चलता? पता चला हुक्म उधर से आता रहा, करते ये रहे, बताते रहे, हुक्म भी है अहले बैत भी है। अगर अहले बैत ना होते तो कौन करता? किसके पास की बात थी? तमीज भी नहीं थी लोगों को जीने की, हज करने जाते, तमीज भी नहीं थी बात करने की, रोजा रखते। समझिए इतनी तमीज नहीं, पता नहीं कि हमें करना क्या, बस अली के जैसा काम करना। 40-40 अंगूठियां जाया कर दी। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसे नहीं हो सकते। ये तो वो कर रहा है जो वो कह रहा है। वो कह रहा है ये अमल वहां पहुंचना चाहिए, मेरा माबूद पहुंचाए कैसे? तुम अमल करो, लोग तुम्हें फॉलो करेंगे। ये हमारे ऊपर भी यही है। उधर से हुक्म आया नमाज का, पढ़ के किसने दिखाई? अरे कह रहे तू करो ना, अरे कह रहे तू करो तो मौका ही नहीं दिया। ये तो अपने आप लिख दिया कि उन्हें कह दिया था जाओ नमाज पढ़ लो। अच्छा, और कोई बचा ही नहीं, उन्हीं के पीछे नमाज पढ़वाएंगे। नहीं, अहले बैत करके दिखाएंगे। सबसे पहले कौन कर? जो सबसे पहले करके दिखाए वही शरीयत बता रहा है। अब बताए कोई किसी ने ज़कात की आयत पे अमल किया हो अहले बैत से पहले? बताए कोई नमाज किसी ने अदा की हो अहले बैत से पहले? जो लोग अहले बैत के चक्कर में अपने लोगों का ईमान पीछे अव्वले इस्लाम बता रहे हैं, वो भी नमाज 40 साल बाद ही पढ़ रहे हैं। ये मसला बहुत खतरनाक है। और बहरहाल ये 1-2 मजलिसों की बात नहीं है, ये मजालिस की बातें हैं। मैं आपकी खिदमत में निचोड़ पेश कर रहा हूँ। तो इधर अहले बैत अलैहिस्सलाम बताते जाएंगे, कुरान बताता जाएगा अहले बैत। भाई हमारे आज तो माशाल्लाह यहाँ मलेशिया के अंदर है और स्टूडेंट्स हैं बहुत सारे लोग। अब तो माशाल्लाह जो स्टूडेंट थे 3 साल पहले वो जॉब में हो गए सब माशाल्लाह से। यहाँ मगदाद में हमारे टीचर हैं। अब ये बताइए यहाँ 2 चीजें हैं कि नहीं है? एक तो है थ्योरी और एक है
پریکٹیکل دونوں میں سے کسی ایک کو چھوڑ دے تو کامیابی ہے. اما یہ معمولی سے فانی دنیا کے اسکول کامیاب نہ کریں گے. اگر تھیوری یا پریکٹیکل کسی ایک کو چھوڑ دے تو پھر وہ خدا جس نے تھیوری کے طور پہ قرآن دیا, پریکٹیکل کے طور پہ اہل بیت دیے, ان کے بغیر جاؤ گے تو بخشش نہیں ہونے والی. نہیں ہوگی بخشش. یہ تصور نہ کریں نہیں جی صرف یہ کریں گے. اگر یہی بات ہے تو پھر اہل بیت کیوں جناب امام علی علیہ السلام قبر جناب زہرا پہ قرآن کیوں پڑھ رہے ہیں؟ کیا جناب زہرا کو کچھ زیادہ چاہیے, نور چاہیے؟ بھئی ہماری قبر پہ قرآن پڑھا جاتی ہے ہوتا ہے کہ بھئی نورانی ہو جائے گی. جناب زہرا نہیں, لوگوں کو بتانے کے لیے کہ اہل بیت اور قرآن کو کبھی الگ نہ کرنا. جو قرآن کا حکم ہے وہی اہل بیت کا فرمان ہے. نماز کا حکم آیا قیموا الصلاۃ ادا ہو گئی. روزے کا حکم آیا کیا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم, تمہارے اوپر روزے فرض ہیں جیسے پہلے والوں پہ فرض تھے, ہم نے رکھے. حج کا حکم آیا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا, اللہ کے لیے لوگوں پر حج فرض ہے. ہم کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ لیکن یہ سارے اعمال یہ سب کیا ہے؟ میں نے آپ کی خدمت میں کل شاید بات میں ہوئی تھی بات, یہ سب فروعات ہیں. فروع ہے نا, فروع دین ہے نا. اصول دین کیا ہے؟ توحید, نبوت, عدل, یہی ہے. یہی ہے یا اور بھی ہے نا. یہ تو پھر توحید, عدل, نبوت, امامت, قیامت. جو خدا کے عدل کو نہیں مانتے وہ نبی کی امامت کو نہیں مانتے. ان لوگوں کے یہاں توحید, نبوت اور قیامت, ادھر خدا کا عدل غائب, ادھر نبی کی نیابت غائب. جو ادھر مسئلہ تو یہی ہے, خدا کا عدل اس لیے نہیں مانتے کہ اگر عدل مانیں گے تو امامت اپنے آپ ماننی پڑے گی, کیونکہ عدل خدا کا تقاضا ہے نبی کے بعد امت کو تنہا نہ چھوڑے. خدا کا تقاضا ہے, یہ ہے اصول. اب فروع اور اصول کے درمیان میں ایک باریک سا فرق ہے دونوں ہمارے اوپر لازم. بھائی جب تک اصول مضبوط نہیں ہوگا ہم فروع انجام ہی نہیں دے سکتے. بھائی خدا کے بارے میں عقیدہ خراب ہے, نماز پڑھ کے فائدہ کیا؟ خدا کو ہم سمجھتے ہیں وہ خدا یہیں کہیں ٹہل رہا ہوگا, نعوذ باللہ. تو ایسا عقیدہ تو نماز پڑھ کے فائدہ. اور آپ کی خدمت پہ ایک واقعہ, ایک منظر دکھاؤں آپ کو. جناب موسیٰ کے زمانے, جناب موسیٰ ہیں, جناب موسیٰ جب طور پہ جاتے تھے, کوئی طور پہ, تو لوگوں سے پوچھتے تھے بھائی کوئی خاص مسئلہ تو نہیں ہے, آپ جا رہے ہیں جیسے ہوتا ہے نا کوئی کہیں جاتا ہے کسی جگہ, تو بھائی آج میں مثلاً آپ پاکستان جا رہے ہیں, کوئی وہاں سے بات تو نہیں ہے, کچھ بھیجنا تو نہیں ہے, کچھ لانا تو نہیں ہے, کچھ پیغام. اب تو خیر واٹس ایپ اور یہ سب کا زمانہ ہے. پہلے زمانے میں تو لوگ خط لکھ کے دے دیا کرتے تھے ان کو, جی وہ پہنچا دیجیے گا, آپ جلدی پہنچیں گے, خط بعد میں پہنچے گا, بھیجیں گے. تو جناب موسیٰ جا رہے ہیں, انہوں نے پوچھا بھائی کسی کا کوئی پیغام. تو ایک جوان ملا. ہوتا یہ ہے جوان جو ہوتے ہیں وہ تھوڑا سا جذباتی ہوتے ہیں, اور جو تھوڑا سا عمر کے ایک نہیں, یہ فطرہ ہے. اہل بیت علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اپنے آپ 40 کے بعد لوگوں کو نصیحت شروع کر دو گے. اہل بیت کا فرمان ہے میرا, اہل بیت نے فرمایا 40 عمر کے بعد آپ اپنے آپ نصیحتیں شروع کر دیں گے, اپنے تجربات بیان کرنا شروع کر دیں گے خود ہی. یہ فطرت ہے. اس سے پہلے آپ کسی کی بات ہی نہیں سنیں گے, اس کے بعد اپنی بات سنانے چل دیں گے. یہ فطرت ہے. اہل بیت علیہ السلام نے فرمایا, مولا علی کا فرمان ہے, اور ہم فرمان اہل بیت سے ہٹ کر باتیں نہ سنیں گے نہ کریں گے. ٹھیک ہے, نہ سنیں گے نہ کریں گے. اچھا, انہوں نے کہا اب جوان ایک ملا, اے موسیٰ. اب ان کا تو ماحول بدل گیا جناب موسیٰ کا. کہاں جا رہے ہو؟ ان کا بڑا بدتمیز لڑکا, نبی ہوں خدا کا, کلیم اللہ ہوں. یہ تو شرف کسی کو ملا ہی نہیں ہے. کلیم اللہ ہوں, مجھ سے ایسے بات کر رہے ہیں موسیٰ. مزاج بھی تھوڑا ان کے لیے ملتا ہے کہ تھوڑا سخت مزاجی تھی. سخت مزاجی کا مطلب کہ تھوڑا سا جلدی سے ناراض ہو جاتے تھے. بخاری کی روایت تو ہے نا, ملک الموت کو دے دیا ایک گھونسا. ابھی آپ کی خدمت میں پہنچ کروں, اتنا غصہ تھا
بخاری کی روایت ہے، بخاری کی روایت باب جناب موسیٰ میں جا کر پڑھ لیجئے گا. اس میں لکھا ہے جب جناب موسیٰ کو اللہ نے کہا کہ موسیٰ تمہیں مرنے کا ٹائم آ گیا، چلو ملک الموت کو بھیجا، لے کے آؤ. ملک الموت گئے، جناب موسیٰ سے کہا موسیٰ اللہ نے بلایا. کہ اچھا، یہ ان کی روایت ہے، میں اس کے قائل ہوں کہ نبی اللہ کے فرمان کی اگر مخالفت کر دے تو نبی کیسا؟ نبی اور اہل بیت کبھی فرمان خدا کی مخالفت نہیں کر سکتے. میں نہیں چلنا ہے. بخاری کی روایت نقل کر رہا ہوں، میں نے کل بھی کہا تھا نقل کفر کفر نہ باشد. بخاری کہا نہیں، جناب موسیٰ نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ، اور ایک موسیٰ جناب ملک الموت کے رخسار مبارک پر رکھ دیا. اور بخاری کی لفظ ہے ملک الموت کی آنکھ نکل آئی، آنکھ پکڑ کے اللہ کی بارگاہ پہنچا. اللہ نے کہا یہ کیا؟ کہا ارسلتنی الی عبد لا یرید الموت، اے پروردگار ایسے بندے کی طرف بھیج دے جو مرنا ہی نہیں چاہتا. بخاری کی روایت پڑھ رہا ہوں، مرنا ہی نہیں چاہتا. اچھا کیا ہو؟ یہ دیکھو حالت، پروردگار تیرا کلیم تھا ورنہ تو خاندان نام دیتا، تیرا کلیم ہے اس لیے چھوڑ دیا. کہا نہیں پھر سے جاؤ. کہا پروردگار پھر سے جاؤ وہاں پر. کہا نہیں جاؤ اور موسیٰ سے کہو ضع یدہ علی مدل ثور. یہ بھی لفظ بخاری کی میں پڑھا ہوں، ضع یدہ علی مدل ثور. ان کا ہاتھ اٹھا کر ایک بیل کی پشت پہ رکھو، جتنے بال ان کے نیچے آ جائیں گے ہاتھ کے اتنے دن کی زندگی بڑھا دی. یہ بخاری کا لفظ ہے. ملک الموت پھرا جیسے ہم موسیٰ نے کہا پھر آ گئے. کہا موسیٰ کچھ کرنا نہیں، پہلے بات سنو. یہ میری بات ہے، یہ میرا اپنا ہوا ہے، یہ میرا ایڈیشن ہے، یہ میرا داخل کیا ہوا جملہ ہے. چونکہ آئے ہوں گے جب ایک آدمی چوٹ کھا کے پہلے ہی جا چکا ہے تو دوبارہ آئے گا تو تھوڑا سا اپنی سیفٹی چاہے گا. کہا موسیٰ بات سنو. کہا کیا ہے؟ کہا اللہ نے یہ کہا ہے. کہا ٹھیک ہے. کہا کیا ہوگا پھر؟ کہا پھر یہ ہو جائے گا، پھر میں آ جاؤں گا. کہا پھر تم آ جاؤ گا. تو اتنا غصہ کہ ملک الموت کو نہیں چھوڑا. اب وہ بچے نے پکار لیا، جوان نے، موسیٰ کہاں جا رہا؟ مزاج تو بدل گیا. اب وہ ظاہر نبی ہے، ڈائریکٹ وہ بھی نہیں کر سکتے ہم آپ کی طرح سے، اگنور بھی نہیں کر سکتے، چھوڑو اب اس کی نہیں سننی. نبی ہے، نبی تو سننا ہے سب کو نبی کی. نبی رحمت ہوتا ہے. انہوں نے کہا جی بتائیے طور پہ جا رہے ہیں. کہا طور پہ جا رہے ہیں، اللہ کو میرا سلام کرے. وہ بھی ویسے ہی، وہ بھی ویسے ہی. اب وہ آگے چلے گئے اور راستے پر نہ جانے کیا کیا کہا ہوگا کہ بڑا بدتمیز لڑکا، بتاؤ اللہ کی بارگاہ میں ایسے سلام کوئی بھیجتا ہے؟ تو آگے چلے گئے. وہاں آگے جا کے دیکھا تو ایک ضعیف اور ایک ضعیفہ بیٹھے ہوئے ہیں. السلام علیکم جناب موسیٰ، یا نبی اللہ، یا کلیم اللہ، اور جتنے بھی القاب تھے نواز ڈالے. موسیٰ تو پھولے نہیں سما رہے کہ یہ دیکھو یہ ایسے کہتے ہیں ذرا، اسے کہتے ہیں ذرا. اچھا کہاں جا رہے ہیں جناب موسیٰ؟ کہا دور پہ جا رہا ہوں. کہا اللہ کی بارگاہ میں سلام پیش کریں. جی بالکل کریں. بات آپ کی خدمت میں ہے نا، کہاں سے شروع ہوئی تھی بات؟ کہاں سے شروع ہوئی یہ والی بات؟ کہا جی بالکل پیش کریں جناب موسیٰ کو. اب وہاں پہ باتیں ہوئی، راز و نیاز ہوا. بعد میں خدا نے کہا موسیٰ ہمارے کسی بندے نے کچھ بھیجا ہے کہ خالی ہاتھ چلے آئے؟ کہا نہیں بھیجا تو ہے. کہا کیا؟ کہا ایک مومن اور مومنہ ملے، انہوں نے تجھے سلام کہا. کہا اور کہا ایک بدتمیز لڑکا بھی ملا تھا، اس نے بھی تجھے سلام کہا. پروردگار نے کہا جا کے اس بدتمیز لڑکے جسے تم کہہ رہے ہو اس سے کہنا خدا نے تمہارے سلام کا جواب دیا ہے. جا کے اس سے کہنا خدا نے تمہارے سلام کا جواب دیا ہے. کہا جی اور ان سے کچھ نہ کہنا. کہا کیوں؟ کہا موسیٰ ہے لیکن حکمت خدا نہ سمجھے. کہا کیوں؟ کہا اس کا موسیٰ تمہیں سمجھانے کے لیے میں کیا کروں؟ ایک سوال دے رہا ہوں، دونوں سے جا کے پوچھنا، جو جواب دے اس کو سلام کا جواب دے دینا. ایسا بات پڑھ دیجیے محمد جو جواب دے دے اس کو تم بھی سلام کا جواب دے دو. آپ جناب موسیٰ آئے. جب جاتے تھے تو کچھ دنوں کے لیے وزٹ، وہ آرام سے وزٹ پہ ہوتے تھے وہاں. وہ ایسے ہی جیسے ہم لوگ ویزا لے کے آ گئے نا، یہ ویزا یہاں 20 دن کے لیے 15 دن کے لیے ایسے ہی جاتے تھے. وہ جب جاتے تھے کئی دنوں کے لیے. اب جب کئی دن بعد پلٹے تو سب سے پہلے ان سے ملاقات ہو گئی، وہ ضعیف اور ضعیفہ سے، جنہیں جناب موسیٰ نے مومن اور مومنہ کہہ کے پروردگار کی بارگاہ میں پیش کیا.
جناب موسیٰ کافی دنوں بعد آئے، کیسا رہا آپ کا ٹور کا سفر کا؟ جی الحمدللہ بہت اچھا رہا. ارے بتائیے کچھ آیات اور وہ سب تو بتائیں گے، واضح نصیحت چلتی رہے گی. ہم نے سلام بھیجایا تھا، اس کا کیا ہوا؟ جواب آیا کہ نہیں آیا؟ جواب تو آیا ہے، لیکن ایک سوال کے جواب دینے کے بعد جواب تو ہے، لیکن اللہ نے کہا پہلے ایک سوال پوچھوں اس کے بعد جواب دوں. کا سوال کیا ہے؟ کا سوال یہ کہ اللہ نے کہا ہے کہ آپ لوگوں سے یہ پوچھوں کہ اللہ کا ارادہ یہ ہے، اللہ چاہتا یہ ہے کہ سوئی کے سوراخ سے ہاتھی کو نکال دے. کیا نکال سکتا ہے؟ نکال سکتا. دونوں نے زبان کہا رہے موسیٰ کسی بات کرو، کہاں ہاتھی کہاں سوئی کا سوراخ؟ ممکن نہیں ہے. موسیٰ آگے چلے گئے، سلام کا جواب نہ دیا، جوان ملا، جوان سے پوچھا بھائی بتاؤ اللہ چاہتا یہ ہے کہ ہاتھی کو سوئی کے سوراخ سے نکال سکتا ہے کہ نہیں؟ ایک مرتبہ جوان نے کہا یہ موسیٰ وہ خدا ہے جو چاہے وہ کر سکتا ہے. موسیٰ وہ خدا ہے جو چاہے وہ کر سکتا ہے. موسیٰ نے کہا یہ جوان تجھے مبارک ہو، اللہ نے تیرے سلام کا جواب دیا. مطلب کیا ہوا کہ اگر ہمارا اصول دین کمزور پڑ گیا تو فروع دین کی کوئی قیمت نہیں ہے. نہ جانے کتنے حاجی، کل میں نے بتایا تھا جنگ نہروان میں علی کی دیکھ کے نظر ہو گیا. مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ان کا اصول دین کمزور ہے، توحید و نبوت اور امامت سمجھے نہیں ہے صحیح. اور اگر اس جملے کو سمجھنا ہے تو آپ کو صفین کا ایک منظر سمجھنا ہوگا. اس کو صفین نہیں پڑھنی. صفین میں جب معاویہ کی مکاریوں نے اور عمریاس کی مکاریوں نے نیزے پر قرآن اٹھا دیا تھا، یہ منظر تو آپ کو یاد ہوگا، نیزے پر قرآن لے کر. اب لوگوں نے تو یہاں تہلکہ مچا دیا، مولا سب کچھ بند کریے، وہاں قرآن اٹھا. مولا نے ایک جملہ کہا تھا، تعجب ہے ایسے لوگوں پہ جو قرآن ناطق کو چھوڑ کے قرآن صامت کے سلسلے سے پریشان. یہ دھوکہ ہے، دھوکہ. اس کا مطلب کہ پہلے آپ یہ مضبوط رکھے، پہلے سمجھو تو امامت کیا ہے، پہلے سمجھو تو نبوت کیا ہے، پہلے سمجھے تو توحید کیا ہے. جب تک توحید و نبوت و امامت سمجھ میں نہ آئے گی، نماز بھی کوئی فائدے مند نہیں، روزہ بھی کوئی کچھ فائدے کا نہیں، حج بھی کچھ فائدے کا نہیں. یعنی جب یہ مضبوط ہوگا تو ہی یہ عمل نکل کے سامنے آئے گا. اسی کو کہتے ہیں ایمان، اسے کہتے ہیں عمل صالح. اور دونوں ضروری ہے، ایمان بھی ہونا چاہیے، عمل صالح بھی ہونا چاہیے، تب جا کر حیات طیبہ بنے گی. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. آپ نے ملاحظہ نبی کو سمجھے ہی نہیں. نبی کہنے سے یہ ضروری نہیں کہ سمجھ گئے ہوں، یا علی کہنے سے یہ ضروری نہیں کہ علی کو جانتے بھی ہوں. آپ کی خدمت میں وہ واقعہ ہے نا، جب کسی نے آگے مولا سے مولا ہم آپ کے عاشق اور فدائی ہو رہی ہے، مولا نے ٹھیک ہے سب کل سر منڈا کے آنا. کتنے لوگ پہنچے؟ کتنے لوگ پہنچے؟ یہ سب وہ تھے جو دن بھر علی کے نعرے لگاتے تھے، اے مولا فدائی ہے، مولا آپ کے ساتھی ہیں. لیکن جب علی نے کہہ دیا یہ کر کے آنا تو 2 عدد. کہاں گئے وہ لوگ؟ کم وہ لوگ غائب. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ کہ اصول دین کمزور تھا، سمجھے ہی نہیں کہ کیا کہنا چاہ رہا ہے میرا مولا، سمجھے ہی نہیں نبوت کیا ہے، سمجھے ہی نہیں امامت کیا ہے. اگر یہ سمجھ لیتے تو کبھی ادھر کمی نہ آتی. جس دن یہ کامل سمجھ میں آ جائے گا اصول دین، اس دن کبھی فروع دین میں کمی آ ہی نہیں سکتی. اب نازک سا فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے، اسی لیے اللہ نے فروع دین کو 15 سال کے بعد رکھا ہے. 15 سال تک آپ اصول مضبوط کرو، پھر اس کے بعد اس لائق ہو گئے کہ فروع انجام دے سکتے ہو. ہمارے یہاں چھوٹے سے بچے کو نماز کی تعلیم دی جائے یا نہ دی جائے، لیکن اس کی توحید و نبوت و امامت سدھارنے کی کوشش اس لیے ہوتی ہے جب یہ صحیح ہوگا تو وہی اسے یہاں سے عزا خانے سے مسجد لے کر جائے گا.
مسجدیں آباد ہوں گی عزاداروں کے ذریعے سے. میرے کسی دوست کا شعر ہے, مجھے یاد آ گیا, سن لے. صبح ہر وقت نسیمی ہو ضروری تو نہیں. صبح نسیمی, نسیم کہتے ہیں صبح کی وہ پہلی ہوا جو ٹھنڈی ٹھنڈی ہوتی ہے, اس ہوا کو نسیم کہتے ہیں. صبح ہر وقت نسیمی ہو ضروری تو نہیں, ہر سخن قلب نشینی ہو ضروری تو نہیں. ہر بات دل میں اتر جائے ضروری ہے نہیں. صبح ہر وقت نسیمی ہو ضروری تو نہیں, ہر سخن قلب نشینی ہو ضروری تو نہیں. ہر حسینی کو ضروری ہے نمازی ہونا, ہر نمازی بھی حسینی ہو ضروری تو نہیں. یہ بات سے اتفاق ہے کہ نہیں؟ ہر حسینی کو ضروری ہے نمازی ہونا, ہر نمازی بھی حسینی ہو ضروری تو نہیں. دنیا تو بھری پڑی, لیکن یہ کب ہوگا؟ اسی لیے پہلے یہ لفظ ہے ہر حسینی کو ضروری ہے نماز. حسینی ہے یہ والا معاملہ مضبوط ہے تبھی وہ معاملہ مضبوط کر سکتا ہے. یعنی جب ایمان مضبوط ہوگا تبھی عمل صالح وجود میں آ سکتا ہے. اگر ایمان نہ ہوگا تو عمل صالح وجود میں نہیں آ سکتا. کل کی مثالیں آپ کی خدمت میں, قرآنی مثالیں آپ کی خدمت میں پیش کی گئی ہے کہ نہیں؟ تو ہم کبھی اہل بیت اور قرآن سے الگ نہیں, کیونکہ اگر ہو گئے تو پھر تو معاملہ ہی ہمارا خراب ہے. کیونکہ منع کیا ہے پیغمبر نے ان کو نہ چھوڑنا, ان میں سے کوئی چھوٹا اور معاملہ خراب ہے. ہاں قرآن مسئلہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کو سمجھایا نہیں گیا, بتایا نہیں گیا. اب ہر آدمی قرآن کا ترجمہ تو نہیں پڑھ سکتا. ہر آدمی قرآن تو پڑھ وہی اس کے ساتھ جو مسائل رہے ہو, لیکن قرآن کے لیے الگ سے حدیث ہے کہ پڑھنا چاہیے پیغمبر اور رسول کا اور اہل بیت علیہ السلام کی. لیکن یہ روایات تو وہ بیچارہ غلط فہمی میں ہے, اس کو جگاؤ کہ یہاں سے اٹھو تو سیدھے مسجد جاؤ, یہاں سے اٹھو تو سیدھے اہل بیت کے اس عمل کو انجام دو جو انہوں نے انجام دیا. میں کبھی کسی مجلس میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا, آج جو وہ ایک سلسلہ چلا تبلیغی مجالس کا, وہ ایک فکر ہو گئی ہماری کہ وہ فضائل والی مجلس اور مسائل والی مجلس. یہ کیا ہے؟ ہماری باقاعدہ فکر ہو گئی, ہمارے یہاں بھی ہے اور آپ کے یہاں تو بھائی ہے. وہ ہے کیا ہے, وہ ان کو نہیں بلانا کیوں؟ ارے وہ تبلیغی پڑھ, یا کچھ لوگ ان کو نہیں بلانا, رہے وہ جو ہے کچھ زیادہ ہی فضائل. میں اس دونوں لوگوں کا مخالف ہوں. کیوں؟ کیونکہ امام نے فرمایا ہے الامر بین الامرین, درمیانی راستہ چلو. امام صادق علیہ السلام کا فرمان اس کی وجہ میں بتا دوں تب آپ میں میری حمایت کریں گے, ورنہ تو ابھی تو آپ کے ذہن میں آ گیا ہوگا یہ تو الگ ہی ہو گیا بندہ ایک دم ہی. کیوں؟ جو یہ کہتے ہیں کہ تبلیغی بھائی یہ کیا ہے؟ میں نے آپ کی خدمت میں شاید کبھی کوئی جملہ ایک پیش کیا تھا, اہل بیت علیہ السلام کی کوئی ایسی فضیلت بیان کر دیجئے جو فضیلت اہل بیت ہو, تبلیغ دین نہ ہو. ممکن ہے؟ ممکن ہے. علی نے رکوع میں زکات دی, فضیلت علی کی زکات کی تبلیغ, نماز کی تبلیغ, رکوع کی تبلیغ. لیکن فضیلت بھی ہے تو یہ بانٹو نہیں. اہل بیت اور شریعت ایک ساتھ ہے, ہم نے اپنی کمی کو دور کرنے کے لیے بانٹ رکھا ہے, بانٹنا نہیں ہے. اہل بیت کے فضائل میں ہی تبلیغ چھپی ہوئی ہے, بس وہ ذہن ہونا چاہیے سمجھنے والا. جب ہمارا ذہنی سمجھنے کو تیار نہیں تو ہم کیا کریں؟ امام نے خیبر اکھاڑ دیا, فضیلت ہے. جو لوگ کہتے ہیں خیبر نہیں پڑھنا چاہیے ان کو ضرور سنانا چاہیے. اگر خیبر نہ پڑھیں گے تو ہمارے بچے بزدل پیدا ہوں گے. کیونکہ مثلا انکل ہیں وہ بچپن سے اب تک سنتے آئے ہیں, ان کی عمر 50-55 سال جو بھی, ہم 30-35 سال سے سن رہے ہیں, آپ 20-22 سال سے سن رہے ہیں, لیکن جو بچہ ابھی بیٹھا ہوا ہے وہ کب سے سن رہا ہے؟ ہم نے خیبر 35 مرتبہ سن لی, اس نے تو ابھی شروع کیا ہے, اس کو بھی ضروری ہے سننا کہ کیا ہوا تھا.
پھر میں نے وہی کہا کہ یہ لوگ ڈیوائیڈ کرنے والے لوگ ہیں، ان سے ہوشیار، بہت ہوشیار. پر خیبر اکھاڑ دیا، فضیلت ایک نہیں لیکن تبلیغ بھی ہے. کیا تبلیغ ہے؟ امام نے خیبر اکھاڑنے کے بعد جب خیبر قدر ادھر ڈال دیا ہے کہ چلو آ جاؤ لینے والوں، چلو تم بھی آؤ، جو اس کے لیے جاتے تھے وہ آتے تھے. مال غنیمت والے نا دوڑ پڑے، علی نے خیبر اپنا رستہ بنا دیا، چلو. لیکن جب دوڑ کے آئے خیبر کے دروازے، مولا نے سب کو روک دیا، رکو ابھی اندر نہیں جانا، خیبر کے اکھاڑنے تک نہ پڑھو، آگے تک کا مرحلہ بیان ہو، ابھی نہیں جانا. کیوں؟ اس لیے کہ یہودی کی خواتین اندر ہیں، اسلام اجازت نہیں دیتا خواتین میں پہنچ جاؤ. شریعت ہے، یہ فضائل ہے اور یہ شریعت ہے. کون کہہ رہا ہے کہ نہیں؟ فضیلت ہے کہ نہیں ہے؟ وہ کل میں نے ایک چیز کی طرف اشارہ کیا تھا، وہ جب میں رات میں پھر اپنی اصل میں میرا تھوڑا معاملہ خراب ہے، مجلس پڑھنے کے بعد اپنی مجلس ضرور سنتا ہوں کہ کہاں میں نے غلطی کر دی. جس دن یہ کرنا لوگ شروع کر دیں وہاں اپنی اصلاح خود ہو جائے، ضرور سنتا ہوں. اور یہ کوئی وہ نہیں میں باقاعدہ ممبر سے کر رہا ہوں، ضرور سنتا ہوں. کسی کی سنوں نہ سنوں ایسا ٹائم ہی نہیں دوسرے کی سننے کا، اپنی ضرور سنتا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ پتہ چلے کہاں پہ خلل ہو گیا مجھ سے. وہاں کل ایک چیز میں نے کہا تھا لیکن اسے بیان نہیں کیا، دوسری طرف سے دماغ چلا گیا. وہ چیز یہ تھی کہ آج ایک بہت بڑا سازش چلی، بہت، جہاں پہ میں نے یہ کہا تھا کہ وہ بشیر بدر صاحب کا شعر ہے، وہ شعر تو آپ کو سنا دیا تھا رات میں، وہیں سے بات ڈیوائیڈ ہو گئی دوسری جانب. اسی لباس والی بات میں ہی تھی بات. آج کل ایک مہم چھڑی ہوئی ہے، بڑی خرافاتی مہم. ایک صاحب ممبر سے بیان کر رہے ہیں، میں نے کل بھی آپ سے کہا یہ بڑی اہمیت کا حامل ہے، رسول نے ہر ایک کو تو دیا ہی نہیں، یہ تو ملا ہی ہے اہل بیت کے چاہنے والوں کو. ہم جو اسے چھوڑ کے بیٹھتے ہیں، یہ جگہ صرف آل رسول کی ہے. آپ کو کبھی کوئی اوپر اتنا بیٹھ کے، کیونکہ وہ جو آخری مرحلہ ہے ممبر کا وہ صرف محمد والے محمد کے. اچھا یہاں پر اب پھر بات نکل جائے گی، اس کو روک کے رکھیے گا، یاد دلائیے گا، ورنہ پھر وہ والی بات بھول جاؤں گا. اور بات چلی گئی ممبر سے ایک صاحب لگا، علی میں کوئی زیادہ فضیلت تھوڑی نہ تھی، بس تھوڑا سا ہم سے تقویٰ زیادہ تھا. اللہ اکبر، آپ بھی کر لے تو علی. اچھا یہ ہوں گے امن نجس قطرے سے پیدا ہونے والے، پیدا ہو کے نجس رہنے والے، یہ علی کی برابری کریں گے؟ وہ تو وہ ہے جو کعبے میں پیدا ہو. یہ میرے علی کی برابری کریں گے؟ یہ اس گھر میں پیدا ہوئے ہیں جسے قرآن نے کہا اے ابراہیم و اسماعیل اس کو پاک کرو میرے بندوں کے لیے. جب دو نبی پاک جس گھر کو کرے اس میں علی پیدا ہوگا. ان کا مقام تو وہ ہے کہ روایت یہ کہہ رہی ہے بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کے لیے کہ امام حسن کی ولادت ابھی گزری ہے نا، ولد الحسن فی الظہر، ظہر میں امام حسن کی ولادت ہوئی. وصلت العصر، بی بی نے عصر پڑھ لی ہے. یہ وہ گھرانہ ہے، اس کے مقابلہ ہم کریں گے. کوئی بھی اب کیا کہ اس سے بڑا لفظ اردو میں ہے ہی، سر کے بل بھی کھڑا ہو جائے نا تو خاکے کفے پائے کمبر نہیں بن سکتا. علی بننا تو دور کی بات ہے، انبیاء اس کے برابر نہیں ہے. بلال کاظمی کا ایک شعر یاد آ گیا مجھے، کوئی خطیب مفکر جناب کوئی نہیں، علی کو چھوڑ کے عزت مآب کوئی نہیں. کوئی خطیب مفکر جناب کوئی نہیں، علی کو چھوڑ کے عزت مآب کوئی نہیں. میں انبیاء کی صفوں میں تلاش کر آیا، وہاں بھی میرے علی کا جواب کوئی نہیں. میں انبیاء کی صفوں میں تلاش کر آیا، وہاں بھی میرے علی کا جواب کوئی نہیں. یہ بات پیغمبر آدم سے پوچھ لو جا کر، تراب
واہ 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 واہ. علی میں تھوڑا تقوی زیادہ. اچھا تو تم ان کے برابر ہو جاؤ, ان کے برابر. ممکن نہیں ہے بھائی, ممکن کرو. محال کہوں, اس سے بڑا لفظ محال ہے کوئی علی کے برابر ہو جائے. علی کا مطلب, اب ایک بات میں یہاں پر اپنے جوانوں کے لیے بیان کر رہا ہوں, میرے بھائیوں کے لیے, کہ جب بھی یہ کہا جائے علی کا تو اس کا مطلب ہوتا ہے محمد اور آل محمد. یا یہ کہا جائے مثلا جیسے بہت ساری روایت میں ہے یہ کہا گیا ہے کہ اس سے مراد ہم ہیں, ہم سے مراد پیغمبر سے لے کر آخری حجت تک. کیوں؟ اس لیے کہ اولنا محمد, آخرنا محمد, اوسطنا محمد, یہ سب ہے. ان کی برابری کوئی نہیں کر سکتا. ہاں کچھ جگہوں پر امیر المومنین کو ایک خاص عنایت ہے. وہ کیا ہے؟ جیسے امیر المومنین کا لفظ ائمہ نے نہیں لگایا اپنے آگے, صرف ہی شخصیت کو زیب دیتا ہے, کسی کو نہیں. یہ خود ائمہ نے, امام صادق علیہ السلام نے منع کیا ہے. ہم لعنتی کہا اس شخص کو جو اپنے آگے امیر المومنین لگا لے. اب تاریخ میں تو بہت سارے ٹہل رہے ہیں, لوگوں نے لگا کے لعنتی بنا دیے ہیں, پھر کہہ رہے لعنت کیوں کر رہے ہو؟ تو علی کے برابر میں کوئی غلط بیان نہیں کر رہا. کسی کو خراب بھی لگا تو کیا ہے, علی کی باتیں ہیں, نبی کی باتیں ہیں, خدا اور رسول کی بات, اور اس کے علاوہ تو ہے ہی نہیں کچھ. پھر وہ والا میں نے آپ کی خدمت پہلی بتا دیا, وہ تبلیغ والا حساب ہی نہیں ہے. بھئی نماز تو وہ پڑھے گا جو علی کو صحیح مانے گا. جب ہم یہ پڑھتے ہیں, یہ سنتے, رو پڑھتے علی کا سجدے میں سر کٹا, اس کا مطلب نماز بھی ضروری ہے نا, تبھی تو سجدے میں علی نے سر کٹایا ہے, تبھی فستو رب الکعبہ کہا ہے, اس لیے کہ نماز میں سر کٹا تاکہ آنے والا انسان کو یہ نہ کہے صرف علی کافی ہے. نہیں کہہ رہے نماز میں اب میرا سر کٹ رہا ہے, میں تب کامیابی کی دلیل دے رہا ہوں. تمہاری کامیابی میرے اور نماز کے ساتھ, اہل بیت اور شریعت کے ساتھ علی کے برابر ہو سکتے ہیں. اما کوئی کچھ بھی کہے, کتنا بڑا کچھ بھی پڑھ لکھ لے, کتنا, میں تو جاہل آدمی ہوں, میں تو جاہل ہوں, کوئی کتنا بھی پڑھ لکھ لے, اما خاک کفے پائے قمبر نہیں ہو سکتا. بلکہ میں گلریز رامپوری کا شعر پڑھوں, میں خاک کفے پائے سگے کوئے علی ہوں. یعنی میں علی کے گلی میں رہنے والے کتے کے قدم کی خاک ہوں. میں خاک کفے پائے سگے کوئے علی ہوں. گلریز یہاں مجھ سے بڑا کوئی نہیں ہے, یہاں مجھ سے بڑا کوئی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ میں اس گلی سے تعلق رکھتا ہوں. تو کچھ بھی کر لو آپ اہل بیت کے برابر. اچھا یہ وہ لوگ ہیں جو محنت نہیں کرنا چاہتے, جو محنت نہیں کرنا چاہتے, بالکل پڑھنے نہیں چاہتے کچھ. بھائی پڑھو, نہج البلاغہ کا جملہ میں آپ کی خدمت پیش کر رہا ہوں. امام فرماتے ہیں لا یقاس بآل محمد احد, آل محمد سے کسی کا تقابل سوچنا بھی نہیں. یہ تو سیدھے سے امام کے قول کی مخالفت کر رہے ہیں, وہ منع کر رہے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں ہم ان جیسے. کل کوئی نبی کو کہہ رہا تھا, آج علی کو کہہ رہے ہیں. ایک سوال پڑھے نہ کوئی کل نبی جیسا تھا, نہ کوئی آج علی جیسا, اور نہ قیامت تک. ممکن نہیں. اچھا وہ بات کہاں تھی جو ایک چھوڑ دی تھی بیچ میں, اب آپ کو جی جی احسن, تو خدا آپ کے ذہن کو کہاں اور بہتر بنائے, شیطان کے حملوں سے دور جی. منبر, جب رسول کی شہادت ہو چکی, رسول کی رحلت وغیرہ نہیں ہے, وفات نہیں ہے, سب پروپیگنڈا ہے, شہادت ہے. یہ جو لوگ کہتے ہیں رسول کی وفات, رسول وفات نہیں ہے, شہادت ہے. پلاننگ سے مارا جو جائے اسے اسی کو قتل کہتے ہیں, اور جو قتل ہو جائے جب نبی اور امام ہوتا ہے تو شہید ہوتا ہے. شہادت ہے. رسول کی شہادت کے بعد جب لوگوں نے اپنا نوٹ گھسوٹ شروع کی اور ماحول تیار ہو گیا سارا, ثقیفہ میں جتنے زر خرید لوگ تھے
جو تھیلیوں میں بک گئے. انہوں نے ایک صاحب کو ووٹ دے دیا, جی ہمارا ووٹ ہے, ہمارا ووٹ ہے. یہ پرانی روایت ہے, ووٹ کے زمانے میں پیسے دے کے ووٹ خرید لو. پرانا مسئلہ ہے, آج یہی کر رہے سیاست کا, راتوں رات بدل دیتا ہے آج بھی یہی ہو رہا ہے. یہ پرانی روایت ہے. آج سب سارا ہو گیا اور بھائی صاحب جو ہے دوسرے دن پہنچے مسجد. دوسرے دن پہنچ گیا مسجد. اب مسجد یہ کہ الگ زوم ہو گیا نا. اب تو وہ تو رسول کے جانشین ہوتے, وہ الگ بات ہے. ابا نے ان کو ٹوک دیا, تم کیسے ہو سکتے ہو, اگر عمر کی بات ہے تم سے بڑا تو میں ہوں. انہوں نے تقاضا عمر کا کیا تھا, ابا حضور خطری کا, وہ مجھے خلیفہ مان لیا گیا چونکہ میں. ابا نے لکھا وہ تمہیں کیسے مان لیا؟ غدیر میں تو علی بنے تھے. کہا میں عمر میں بڑا تھا. ابا نے جواب دیا اس حساب سے تو مجھے ماننا چاہیے, میں تم سے بڑا ہوں. ابا نے جواب دیا اس حساب سے تو مجھے ماننا چاہیے, میں تم سے بڑا ہوں عمر میں. تو عمر کا کوئی دخل نہیں ہے, عمر وغیرہ کا دخل نہیں ہے. تو میں بہت سلیقے سے کہہ رہا ہوں عمر. اگر میں پنجابیوں سے کہہ دوں تو مسئلہ ہے. ایک سلوات پڑھ دیجیے جلوہ تھا جو انہوں نے ادب پہ مجلس پڑھی تو پڑھ گئے تھے کہ وقت غلط ہے وقت صحیح ہے, تخت غلط ہے تخت صحیح ہے, شخص غلط ہے شخص صحیح ہے, اسی طرح عمر صحیح ہے عمر غلط ہے. یہ ان کے لفظ تھے آغروی صاحب کی. تو پہنچ گئے. زومی الگ ہوتا ہے, پھر وہ جب تھوڑے سیاست میں آدمی آ جاتا ہے نا, پھر تو اس کے جو چیلے چاپڑ ہوتے ہیں وہ خاندان میں دور کا بھی ہوگا نا, تو وہ بھی کہتا ہے میرا فلاں صاحب, وہ بھی جو ہے وہ ٹریفک پولیس اور ان سب کو تو اڑکا کے رکھتا ہے, ڈرا دھمکا کے. آؤ بھیا وہ زوم میں پہنچے مسجد, دیکھا مجمع بھرا. مجمع بھی ایسے ہی تھا. اتنا مجمع رسول کے جنازے پہ نہ دکھا جو مسجد میں انتظار کر رہا تھا. ہمیں تو نہیں دکھا. یہ عرفان رسول تھا. میں وہی کہہ رہا ہوں, سب مسجد میں تو بیٹھے تھے, نبی کو نہ پہچان سکے, خدا کو نہ پہچان. اصول دین کمزور تھا, فروع دین میں چاہے جتنا پڑھتے جاؤ. اب وہ مجمع چھیڑتے وہ سیدھے ممبر. اب کیا پوچھو, ممبر مل گیا تھا. مسئلہ یہ کچھ لوگوں کو لگتا ہے ممبر مل گیا تو سب ان کے ہاتھ میں نہیں. اور ممبر پہنچے اور جیسے اس میں 4 وہ بنے ہوئے, میں ایک مثال دے رہا ہوں ایسے, اور جو اس کے یہ سیڑھیاں تھیں وہ 1 2 3 اور آخری والی چھوڑ کے بیٹھ گئے. جیسے ابھی سمجھ لو, میں اپنی مثال بھی نہیں دے سکتا, تقابل بھی نہیں کر سکتا. لا حول ولا قوت الا باللہ. اسٹیپ تھے, انہوں نے جا کے وہ آخری والا چھوڑ کے بیٹھ گئے. وہ ماحول ان کا جو ہو گیا, بن گیا, اور پوری ان کی حکومت گزر گئی. خلافت نہیں ہے, حکومت. حکومت میں سے حکومت ہے. خلافت کی خلافت تو وہ جس کو خلیفہ بنایا ہو, خلافت اس کی تھی جس کو خلیفہ بنایا ہو. وہ تب بھی خلیفہ تھا جب یہ ممبر میں بیٹھے تھے, وہ تب بھی خلیفہ تھا جب کوئی پوچھنے والا نہیں تھا, وہ تب بھی خلیفہ تھا جب آدم ابوبکر کے درمیان میں تھا. اب وہ ان کا دور ختم ہوا, لو جی ایک گیا دوسرا آ گیا. اب وہ آیا, ان کا والا حصہ چھوڑ کے بیٹھ گیا. ایک اور ٹھیک ہے بھائی, کیوں پوچھا, کیوں کہا نہیں وہ حضور بیٹھتے تھے, یہاں حضور بیٹھتے تھے رسالت مآب, اس لیے وہ نہیں بیٹھے. اب یہاں وہ بیٹھتے تھے اس لیے وہ نہیں بیٹھے. اب وہ بھی اپنا دور پار کر کے گئے. جب تیسرا دور آیا حکومت کا, وہ اور وہ وہاں بیٹھ کے دے رہے. اب جب یہ سارے دور گزر گئے, جب میرے آقا کا دور آیا تو ہونا کیا چاہیے. لوگوں کا ذہن تو بن چکا تھا ہم ایک اسٹیپ چھوڑ کے بیٹھیں گے, لیکن تاریخ نے لکھا مسجد میں مولا داخل ہوئے. منظر بہت ضروری ہے, توجہ سے سننا. مسجد میں میرا امام داخل ہوا, داخل ہونے کے بعد اصحاب کے مجمع کو چیرتا ہوا, پہلے پہ پیر رکھا, دوسرے پہ پیر رکھا, تیسرے پہ پیر رکھا, وہاں بیٹھا جہاں نبی بیٹھتے تھے. نبی بیٹھتے تھے. کسی نے کہا یا علی یہ کیا,
نے بیٹھ کے بتایا کہ اصل جانشین ہو سکتا ہے تقابل ان کا؟ ممکن نہیں ہے، ممکن نہیں ہے بھائی. نہج البلاغہ میں خط ہے. نہج البلاغہ چند حصوں میں بٹی ہوئی ہے. خطبات، خط ہے، اس کے بعد وصیتیں ہیں، اور اس کے بعد حکم ہیں جنہیں ہم کلمات قصار بھی کہتے ہیں، حکمتیں. ایک خط امام نے لکھا ہے عثمان بن حنیف کے نام. ہمیں نام سے کوئی دقت تھوڑی نہ ہے، ہم تو کردار سے الجھتے ہیں. نام سے ہمیں کوئی دقت ہی نہیں. نام عثمان بن حنیف ہے لیکن آج بھی قبر پہ جاتے ہیں زیارت کے لیے لوگ. ہم کردار کے مسئلے میں ہیں. کردار اگر صحیح ہے تو علی راسی علی عینی، آپ سروں پہ بیٹھے ہیں. کردار غلط ہے چاہے جہاں بیٹھے رہے قدموں کے لائق بھی نہیں. ہم تو کردار کے ماننے والے ہیں. اور کردار ہی نے کل کی مجلس آپ کی شہادت میں آپ کے ذہن میں ہوگی کہ کردار ہی نے تو نوح کی بیوی کو کیا سے کیا بنا، جناب لوط کی بیوی کو کہاں سے کہاں بنا دیا. کردار. اور کردار نہیں آسیہ کو کیا بنا دیا. تو ہم تو کردار کسے لکھا؟ جناب عثمان بن حنیف کو. امام نے خط لکھا ہے، وہ پورا خط تو مجھے پڑھنا نہیں ہے، بہت طویل خط ہے، لیکن اس کا ایک جملہ پڑھنا ہے. امام فرماتے ہیں الا آگاہ ہو جاؤ ان امام، بے شک تمہارے امام نے اس دنیا سے اگر کچھ لیا ہے تو دو پھٹی ہوئی چادریں. پڑھا کرو کبھی امام کے جملے کو. سبحان اللہ سبحان. کیا لیا ہے؟ دو پھٹی چادریں. دنیا کے مال میں سے اگر مولا کے پاس ہے تو کیا ہے؟ دو پھٹی ہوئی، بلکہ کچھ جگہوں پہ چادر ہے، کچھ جگہوں پہ چٹائی کا لفظ. اور کیا لیا؟ اور کھانے کے لیے صرف دو روٹیاں جو کی سوکھی ہوئی. میرے مولا کا فرمان نہج البلاغہ میں علی علی صرف کرنے سے پہلے کردار علی تو دیکھو کیا جا رہا ہے. بہت اچھا ہے کریے، لیکن کردار پڑھنے کے بعد جب ہوگا نا تو خون کے قطرے بھی گواہی دیں گے. علی علی کردار. اب وہ مولا نے کہا تمہاری دنیا سے کیا لیا میں نے؟ دو چادریں. کھانے کے لیے کیا لیا؟ دو روٹیاں. یاد رکھو اب مولا فرما رہے ہیں لا تقدرون علی ذلک، تم یہ نہیں کر سکتے. مولا کہہ رہے ہیں تم میری طرح کبھی نہیں رہ سکتے. یہ علی کی ذات ہے جو ایسا گزار رہا ہے. ہاں تمہیں مدد کرنی ہے تو ایمان مضبوط کر کے میری مدد کرو. ایمان کا جملہ اپنے آپ کو عمل سے سنوار کے میری مدد کرو. یہ امام کے جملے. عزیزو تو ہم اور آپ ان کے برابر. اب آئیے آپ کی خدمت میں میں اسی نہج البلاغہ کی وصیت پیش کرتا ہوں اور آپ کی خدمت کو تمام کرتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک صلوات پڑھ لیجیے. خطوط کا یہ حصہ بیان کرنے کی وجہ یہ تھی تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ انہوں نے اپنی طرف سے کہہ دیا کہ علی جیسا نہیں ہو سکتا. مولا خود کہہ رہے لا تقدرون علی ذلک، تم ہماری طرح زندگی نہیں گزار سکتے جیسے ہم ہیں جس کیفیت میں تم نہیں ہو سکتے. امام علیہ الصلوۃ والسلام تاریخ کہتی ہے جب امام کو ضرب لگی ہے تو اب پورا منظر آپ کے سامنے. صبح ضربت میری آپ نے سنا، ایسے امام کو لایا گیا. میں ابھی مسائل کی موڑ میں نہیں ہوں، لیکن اس کیفیت میں لا کر امام کو رکھا گیا. جو حکیموں نے کہا، طبیب نے کہا، وہ بھی آپ کے ذہن میں کہ اب یہ افاقہ نہیں ہو سکتا. جب امام نے یہ جملہ سنا طبیب کا کہ اب افاقہ نہیں ہو سکتا ہے، امام نے بچوں کو بلایا. کئی وصیتیں امام نے اس عالم میں کی. یہ 2 دن جو امام کے گزرے آج تو بڑا قیامت کے دن ہے. زینب اپنے زخمی بابا کو لیے بیٹھی ہے اور پتا ہے کہ چند دن کا بچوں کو بلایا. میرے بچے ادھر آؤ، بیٹھو. میں سب کو اٹھا اور وصیت فرمائی. امام حسن سے کہتے بیٹا حسن، میری وصیت امام حسن اور حسین سے دونوں سے، بیٹا میں تم دونوں کو وصیت کرتا ہوں
تقوی الہی، سب سے پہلے تقوی الہی، اللہ سے ڈرتے رہنا، اس دنیا کو حقیر سمجھنا جیسے تمہارے بابا نے سمجھا. اے میرے لاڈلو، کبھی یتیم کے حق میں آنچ نہ آنے پائے. امام ہم کہاں ہیں؟ کبھی ہم نے سوچا ہم کس کیفیت میں، ہم کس کے ماننے والے ہیں؟ جو امام ضرب لگنے کے بعد یہ باتیں کر رہا ہے، میرے لال کبھی یتیم کے حق میں گستاخی نہ ہونے پائے، یتیم کا کبھی کوئی حق مار نہ سکے. فرماتے میرے لال ظالم کے ہمیشہ دشمن رہنا، وصیت کے جملے ہیں، میں اردو میں پڑھ رہا ہوں جان بوجھ کر. ظالم کی ہمیشہ دشمن رہنا اور میرے لال مظلوم کی ہمیشہ مدد کرتے رہنا. اے میرے لاڈلو پھر فرماتے ہیں اللہ اللہ فی الصلاۃ. اے میرے لال خدا کے لیے کبھی نماز سے غافل نہ ہونا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ کون کہہ رہا ہے؟ ہمارا اور آپ کا پہلا رہنما علی. اور ہم اگر ہمارے کوئی بھائی کوئی ایسا ہے تو خدا بند عالم سے دعا ہے کہ پروردگار امام علی کے صدقے میں اس کو اس طرح ہدایت فرمائے. امام کہہ رہے ہیں، اپنی وصیت میں فرما رہے ہیں اللہ اللہ فی الصلاۃ. میرے بچوں نماز سے کبھی غافل نہ رہ پائے. اللہ اللہ فی الصیام، میرے بچوں کبھی روزے سے غافل نہ ہونا. اللہ اللہ فی القرآن، میرے بچوں کبھی قرآن سے غافل نہ ہونا. ایسا نہ ہو کہ دوسرے لوگ قرآن کے معاملے میں تم سے الگ نکل جائیں. وصیت کا جملہ ہے. پھر فرماتے ہیں اللہ اللہ فی بیت ربکم، میرے بچوں کبھی حج کے مرحلے سے غافل نہ ہونا، کیونکہ جس دن خدا کا گھر خالی چھوڑ دیا جائے گا تمہیں مہلت نہ ملے. یہ میں امام کے جملے پڑھ رہا ہوں تاکہ ہمارے اندر کا جو تھوڑا بہت جو مسئلہ شک شبہ کا ہے وہ کلیئر ہو کہ امام کیا فرما رہے ہیں. امام وہی فرمائیں گے جو قرآن فرمائیں. پھر فرماتے ہیں یہاں پہ بڑا حساس مسئلہ ہے، اس میں نے مصائب سے جوڑنے ہیں اس کو. فرماتے میرے لال ایک بات یاد رکھ، مجھے جس نے مارا ہے، ضرب لگائی ہے، میرے اس ضرب کا ذمہ دار صرف وہ ہے. چونکہ اس نے مارا ہے صرف اس کو سزا دی جائے. مولا کہتے ہیں اس نے مجھے ایک ضرب لگائی ہے، میرے لال اس کو ایک ہی ضرب لگانا بس. کتنا قریب میرا مولا ہے. معلوم ہے کہ ضرب اتنی کاری ہے کہ 1 یا 2 دن میں اس دنیا کو رخصت کر جائیں گے، لیکن فرماتے میرے لال اس نے مجھے ایک ضرب لگائی ہے، تم بھی اسے ایک ضرب لگانا، وہ بھی کب؟ اگر میں مر جاؤں گزر جاؤں تو، ورنہ تو پھر میں جو اس کے ساتھ خود کروں گا جو کرنا ہوگا. پھر فرماتے ہیں اے میرے بیٹا اتنا یاد رکھنا کہیں تم اس جملے میں الجھ کے نہ رہ جانا کہ مدینے میں کوفے میں شور کرنے لگو کہ علی مر گئے علی مر گئے اور پورے مسلمانوں کا خون بہانے لگو. میرے لال نہیں، صرف میرے قاتل کو پکڑ کے لانا، اس کو سزا دینا اور اس طرح کا کوئی کام نہ کرنا. عرب میں ایک چیز مشہور تھی، جب بھی کسی کا قاتل پکڑا جاتا تھا تو عرب جاہل یہ کرتے تھے، اس کے ہاتھ پیروں کو کاٹ دیا کرتے تھے، انگلیاں کاٹ دیا کرتے تھے. امام وصیت میں فرماتے ہیں میرے لال اس کو پکڑ کے تو لانا، اگر میں گزر جاؤں تو ایک ضرب دینا، نہ ہاتھوں کی انگلیاں کاٹنا نہ پیر کاٹنا. میں میرے مولا یہ ایسے عالم میں آپ کی وصیت، لیکن ہائے کربلا، یہ وصیت امام حسین سے ہو رہی ہے. امام حسین کے ذہن میں بہت نصب ہے کہ قاتل کہ اگر کسی پہ ظلم یا کسی کو وہ کوئی مرا ہے تو اس کی انگلیاں اور پیر نہیں کاٹنے. لیکن اللہ اللہ جب کربلا آئی، کربلا میں جب امام پشت راہوار سے زمین پر آئے، ایک دکھیاری ماں ہاتھوں کو پیر، اے میرے لال اجرکم اللہ، خدا کوئی کم نہ دے سوائے غم محمد والے محمد. اے میرے لال اب امام حسین جب پشت فرس سے زمین پر آئے، آپ کیا تصور کر سکتے ہیں کہ کیا کیا ظلم ہوا؟ کیا تصور؟ ابھی تو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے جو ظلم وہاں. تاریخ نے لکھا جب لاشیں تک پامال ہو گئے. پامال ہونا لفظ آسان ہے بولنا، لیکن کبھی آپ نے توجہ دی ہے پامالی کی کیفیت؟ گھوڑے منگوائے گئے، ایک دو نہیں،
کثرت سے گھوڑے ان کے پیروں میں نئی نالیں لگی. نال آج کی طرح نہیں ہے کہ صرف گھوڑے کے چلنے, بلکہ اس میں آگے دھاردار کیفیت تھی کہ جہاں پڑ جاتی تھی وہ حصہ توڑ دیا کرتی تھی. گھوڑوں کو نالیں لگائی جا رہی ہیں, کیوں؟ اس لیے کہ حسین کا وہ سینہ توڑنا ہے جسے رسول چومتے رہے. نالیں لگوائی گئی, گھوڑے دوڑائے گئے, لاشوں کے پامال کر دیا گیا, ٹکڑوں میں لاش پڑ گئی ہے. اس کے باوجود تاریخ کہتی ہے امام کی کمر پہ ایک پٹکا لگا ہوا ہے, امام کی انگلی میں ایک انگوٹھی ہے. جو حسین اپنے بابا سے یہ سن چکے کہ کسی کے ہاتھ پیر نہ کاٹنے چاہیے, ذرا سوچو تو صحیح, امام کا لاشا کربلا میں پڑا, ایک ظالم آگے بڑھا, جیب سے خنجر نکالا, انگلی سے انگوٹھی اتارنی چاہیے, اتری نہ, ظالم نے خنجر سے انگلی کاٹ دی. جو علی اتنا مہربان تھا کہ اپنے قاتل کو ایسی کہتے. امام نے کیا فرمایا, میرے قاتل کو کیا کرنا, اس نے ایک ضرب لگائی, تم بھی ایک ضرب لگا بس. میں تو کیا بولوں, امام کربلا دیکھ رہے تھے کہ میں جو بتا رہا ہوں میں اپنے قاتل کو اپنے حساب سے, لیکن ہاں جس بیٹے سے وصیت کر رہا ہوں یہ بیٹا ایسی کیفیت میں ہوگا کوئی ایک ضرب نہ لگائے گا, بلکہ کہنا پڑے گا میر انیس کو 1900 میں زخم تنے چاک چاک پر, زینب نکل حسین تڑپتا. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. بقضائه وتسليمه. ماتم حسین.